السلام علیکم، آپ ہیں اردو پلانٹ کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حکایات سعدی۔ حکایت نمبر 1، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بندوں کا حال۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک بادشاہ کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی مشیروں سے کہا کہ فلاں شخص کی تنخواہ دگنی کر دو، کیونکہ وہ کبھی شاہی دربار سے غیر حاضر نہیں ہوا اور ہر وقت میرے حکم کا منتظر رہتا ہے، جبکہ باقی تمام لوگ شاہی دربار میں بھی کھیل تماشوں میں مشہور ہوتے ہیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے ہیں۔ ایک صاحب حال شخص نے جب بادشاہ کا یہ فرمان سنا تو ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور وجد میں آ گیا۔ لوگوں نے اس شخص سے اس کی کفیت کے متعلق دریافت کیا کہ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ تم سن کر وجد میں آ گئے؟ اس صاحب حال شخص نے کہا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بندوں کا حال بھی یہی ہے، اور ہر ایک کا مقام و مرتبہ الگ الگ ہے۔ اگر بندہ کچھ دن بادشاہ کی خدمت میں رہے اور اپنے امور کی ادائیگی میں پابندی کا خیال رکھے تو بادشاہ اس پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل کی خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرنے والوں پر اللہ عز و جل کیوں کر مہربان نہ ہوگا۔ بس حکم ماننا باعث رسوائی نہیں بلکہ عقل مندی کی دلیل ہے، اور جو حکم عدولی کرتا ہے وہ محروم رہتے ہیں۔ جن کا نصیب اچھا ہو وہ کبھی حکم عدولی نہیں کرتے اور اپنا سر ادب سے چوکھٹ پر جھکائے رکھتے ہیں۔ اس حکایات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، جس نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود بیان یہ ہے کہ جب ایک دنیا کے بادشاہ کی خدمت کی جائے تو وہ اس خدمت پر گار پر انعام و کرام کی بارش کر دیتا ہے، تو پھر مالک حقیقی کی جو کہ عبادت کے لائق ہے اور تمام بزرگی و پاکی اسی کے لیے ہے، اس کی عبادت کی جائے اور اس کو راضی رکھنے کی کوشش کی جائے، تو پھر اس کی رحمت کی بارش سے کیوں کر محروم رہا جا سکتا ہے۔ جب بندہ اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے تو یقیناً اس کے انعام و کرام کا بھی مستحق ہوتا ہے، اور پھر بروز محشر یقیناً وہ اس بلند مرتبے کا حامل ہوگا جس کا وعدہ اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں سے کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو